بلومبرگ نے لکھا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع کا دھچکا گلف ممالک کو بدل کر رکھ دے گا۔ میزائل حملوں کے بعد عرب ریاستیں ہر چیز پر دوبارہ غور کریں گی، چاہے وہ دفاع ہو، علاقائی اتحاد ہو، بیرون ملک سرمایہ کاری ہو یا عالمی مارکیٹس میں ان کا کردار ہو۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق اچانک پھوٹ پڑنے والی جنگیں قوموں کی تاریخ بدل سکتی ہیں۔ 1990 سے پہلے کویت اپنے ہمسایہ ممالک سے مختلف تھا، یعنی ایک کھلا معاشرہ، نسبتاً شراکتی سیاسی نظام اور جدید انفراسٹرکچر تھا۔ پھر عراقی ٹینک وہاں داخل ہو گئے اور پہلی خلیجی جنگ شروع ہو گئی۔ اس حملے سے صرف عمارتیں ہی نہیں گریں بلکہ ایک گہرا نفسیاتی دھچکا لگا۔ اس دھچکے نے ترقی کی کئی دہائیوں کو پیچھے دھکیل دیا اور اب اس جنگ میں ایرانی میزائل گلف کے آسمانوں سے گزر رہے ہیں اور تاریخ دوبارہ اسی بے رحم سبق کو دہرانے کی وارننگ دے رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملوں کے جواب میں ایران کی کارروائی نے اس کے عرب ہمسایوں کو حیران کر دیا ہے۔ ان کے بدترین خدشات حقیقت بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران نے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، قطر اور کویت کو سخت نشانہ بنایا ہے، حتیٰ کہ عمان کو بھی، جو تہران کا قابل اعتماد رابطہ کار اور طویل عرصے سے ثالثی کرنے والا ملک سمجھا جاتا تھا۔ خلیجی ریاستوں نے زیادہ تر ایرانی میزائلوں کو روک تو لیا، لیکن اس کے باوجود ایرانی حملوں نے ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور توانائی کے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں لوگ جانوں سے گئے۔ اس حملے نے نہ صرف شہریوں بلکہ بڑی تعداد میں وہاں موجود غیر ملکی باشندوں کو بھی خوفزدہ کر دیا۔ یہ دھچکا میزائل حملوں کے ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا، اور خلیجی خطہ اس سے کیسے باہر نکلتا ہے، اس کی اہمیت پوری دنیا کے لیے ہوگی۔ اس جنگ نے دو تلخ حقیقتیں واضح کر دی ہیں۔ پہلی یہ کہ مشرق وسطیٰ اب بھی تیل اور گیس کی سپلائی کے لیے دنیا کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ دوسری یہ کہ خلیجی ریاستیں، جنہوں نے خود کو ایک غیر مستحکم خطے میں استحکام اور خوشحالی کی علامت کے طور پر پیش کیا تھا، وہ بھی علاقائی عدم استحکام سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ دھچکا خلیجی ممالک کی جانب سے دولت کے استعمال کا طریقہ بھی بدل سکتا ہے۔ یہ معاملہ ان امیر عرب ممالک کی جانب سے صرف انگریزی فٹ بال کلبز، مصری ریل اسٹیٹ یا سلیکان ویلی کی کمپنیز میں سرمایہ کاری تک محدود نہیں ہے۔ خلیجی سرمایہ کاری طویل عرصے سے امریکہ کے قرض کی لاگت کو کم رکھنے میں کردار ادا کرتی رہی ہے، یعنی امریکی بانڈز میں سرمایہ کاری کر کے امریکہ کے خسارے پورے کرتی رہی ہے۔ اگر حکمت عملی بدل گئی تو اس کے اثرات دنیا کی سب سے بڑی منی مارکیٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس تنازع کے بعد کوئی بھی خلیجی رہنما پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ ان کے سامنے کئی سوالات ہوں گے، مثلاً سرحدوں اور شہروں کا دفاع کیسے کیا جائے، واشنگٹن پر کتنا اعتماد کیا جائے، عالمی معیشت اور مارکیٹس کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے جائیں، اور آپس میں تعاون کس حد تک کیا جائے۔ جتنی دیر یہ جنگ جاری رہے گی، تبدیلی اتنی ہی گہری ہوتی جائے گی۔ خلیجی ممالک پہلے ہی ان ممالک میں شمار ہوتے ہیں جو کسی جنگ میں شامل نہ ہونے کے باوجود اپنے دفاع پر سب سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں، اور 2026 کی یہ ایران جنگ اس رجحان کو مزید تیز کر دے گی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دفاعی سسٹمز مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ جنگ کے پہلے 4 دنوں میں متحدہ عرب امارات پر داغے گئے 196 ایرانی میزائلوں اور 1000 ڈرونز میں سے صرف چند ہی اپنے ہدف تک پہنچ سکے۔ جب جنگ ختم ہوگی تو یہ خلیجی ممالک اپنے ختم ہونے والے دفاعی ذخائر کو دوبارہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں مزید بڑھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ کون سا نظام مؤثر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں اب پہلے سے زیادہ خطرناک دنیا میں رہ رہی ہیں۔ ایران نے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ عرب ہمسایوں کو نشانہ بنا کر واشنگٹن پر دباؤ ڈالنا اور عالمی مارکیٹس کو غیر مستحکم کرنا، اور یہ خطرہ جنگ بندی کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک کمزور مگر ناراض ایران، جس نے پریشانی تو اٹھائی ہو مگر شکست نہ کھائی ہو، پہلے سے زیادہ خطرناک اور غیر محتاط ہو سکتا ہے۔ اور صرف ایران ان خلیجی ریاستوں کے لیے تشویش کی واحد وجہ نہیں ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ اسرائیل اپنی سرحدوں سے باہر حملے کرنے پر زیادہ مائل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ستمبر میں دوحہ میں موجود حماس کی قیادت پر اسرائیلی حملے میں ایک قطری فوجی مارا گیا تھا۔ واشنگٹن کی غیر مشروط سیاسی اور عسکری حمایت کے ساتھ خلیجی ممالک کی نظر میں اسرائیل خطے میں ایک طاقتور مگر غیر متوقع قوت بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی پراکسی کہلانے والے وہ مسلح گروہ بھی ہیں جنہوں نے پہلے ہی خلیجی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت دکھائی ہے، مثلاً عراقی گروپس، یمن کے حوثی، اور اس جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ممکنہ نئے گروہ۔ یعنی خلیجی رہنماؤں کے لیے اس جنگ کے بعد کی دنیا پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگی۔
امریکی سیکیورٹی کور اب بھی ان خلیجی ممالک کے دفاع کی بنیاد ہے۔ امریکہ اس خطے کا ایک پارٹنر ہے جس کے سوا ان ممالک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ کوئی دوسری طاقت امریکہ کے قریب بھی نہیں ہے۔ لیکن خلیجی ممالک کا امریکہ کے ساتھ یہ تعلق حالیہ برسوں میں کچھ بگڑ گیا ہے، خاص طور پر ڈیموکریٹ حکومتوں کے دوران، جنہوں نے انسانی حقوق، تیل کی پیداوار اور علاقائی اتحادوں کے حوالے سے خلیجی ممالک پر دباؤ ڈالا۔ خلیجی اشرافیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کو امید کے ساتھ خوش آمدید کہا تھا۔ ایران کے خلاف ان کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی امید افزا لگ رہی تھی، یہاں تک کہ 2019 میں تہران اور اس کے علاقائی نیٹ ورک نے جوابی حملے شروع کر دیے، خلیج میں ٹینکروں کو نشانہ بنایا اور سعودی عرب کی تیل کی پیداوار کا آدھا حصہ ایک ہی رات میں بند ہو گیا۔ اس وقت واشنگٹن کہاں تھا؟ خلیجی نقطہ نظر کے مطابق امریکہ کہیں نظر نہیں آیا۔ جب 2025 میں ٹرمپ دوبارہ وائٹ ہاؤس آئے تو خلیجی رہنماؤں نے فوراً ان سے تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کی، ان کے پہلے غیر ملکی دورے کی میزبانی کی، معاہدوں اور سرمایہ کاری کی مد میں کھربوں ڈالرز کا وعدہ کیا، اور ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد تیل کی پیداوار بڑھانا شروع کر دی تاکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم رہیں اور ٹرمپ خوش رہیں۔ حالانکہ صدر بائیڈن کے دور میں یہ ممالک مہینوں سے اس کی مزاحمت کر رہے تھے۔ اس کے بدلے خلیجی ممالک صدر ٹرمپ سے آخر کیا چاہتے تھے؟ سلامتی اور خطے میں جنگ سے بچاؤ، لیکن انہیں دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ گزشتہ موسم گرما میں ٹرمپ کے خلیجی دورے کے صرف ایک مہینے کے بعد اسرائیل نے ایران کے ساتھ وہ جنگ شروع کر دی جسے خلیجی ممالک روکنا چاہتے تھے، اور امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ ٹرمپ کے دوحہ آنے کے 4 ماہ بعد ستمبر 2025 میں اسرائیلی حملے دوحہ تک پہنچ گئے۔ جب خلیج اور اسرائیل کے درمیان انتخاب کا وقت آیا تو امریکہ نے اسرائیل کو ترجیح دی۔ ٹرمپ کو خوش کرنے کی مہنگی کوشش خلیجی ریاستوں کو بہت کم فائدہ دے سکی۔ بلومبرگ نے لکھا ہے کہ ہر خلیجی ریاست موجودہ تنازع سے ایک جیسے نتائج اخذ نہیں کرے گی۔ متحدہ عرب امارات ممکنہ طور پر واشنگٹن اور اسرائیل دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر بنائے گا، کیونکہ خطے کے بارے میں ان کے خیالات ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ قطر امریکہ کے ساتھ اپنی شراکت برقرار رکھے گا، جبکہ خاموشی سے دونوں اتحادیوں کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ سعودی عرب طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کو امریکہ سے فائدہ لینے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، اور بدلے میں جدید چپس، جوہری ٹیکنالوجی اور باضابطہ دفاعی معاہدہ چاہتا ہے۔ لیکن اب امن پہلے سے زیادہ دور دکھائی دیتا ہے، اور سعودی عرب کی اپنی مالی مشکلات نے اس کی سودے بازی کی قوت کو کم کر دیا تھا، اور امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات شاید اب اپنے سب سے پیچیدہ دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ خلیجی ریاستیں عالمی معیشت کو 3 چیزیں فراہم کرتی ہیں، یعنی توانائی، سرمایہ اور تجارتی راستے، اور اس جنگ نے تینوں کو بیک وقت متاثر کر دیا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز، جس سے دنیا کے تیل کا 5واں حصہ گزرتا ہے، عملاً بند ہو چکی ہے۔ دنیا توانائی کے ایک اہم ذریعے سے محروم ہو گئی ہے، اور ان خلیجی ممالک نے آمدنی کا بڑا ذریعہ کھو دیا ہے۔ وہ دولت جو ان ممالک کے بڑے عزائم کا سہارا ہے وہ اب متاثر ہو گئی ہے، اور نقصان کتنا بڑا ہوگا یہ تو اس بات پر منحصر ہوگا کہ یہ جنگ کتنے عرصے تک جاری رہے گی اور اسٹریٹ آف ہرمز کب تک بند رہے گی۔ بلومبرگ کے مطابق یہ جنگ لازماً نئی سوچ کو جنم دے گی۔ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش نے ایک خطرناک چوک پوائنٹ رکھنے والی گزرگاہ کو ظاہر کر دیا ہے، جسے یہ خلیجی ریاستیں اب نظر انداز نہیں کر سکتی۔ سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن اور متحدہ عرب امارات کا فجیرہ لنک اس بحران کے دوران بہت اہم ثابت ہوئے ہیں، اگرچہ یہ بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے، لیکن دونوں راستے اسٹریٹ آف ہرمز کو بائی پاس کرتے ہیں۔ توقع ہے کہ ان کو مزید وسعت دینے میں سنجیدہ سرمایہ کاری کی جائے گی۔ مقصد یہ ہوگا کہ کبھی ایک ہی سمندری راستے کے رحم و کرم پر نہ رہنا پڑے، مگر بحرین، کویت اور قطر کے پاس تو اسٹریٹ آف ہرمز کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا جغرافیہ ہی ایسا ہے۔ کوئی متبادل پائپ لائن بھی ہمسایہ ملکوں کی زمین سے ہی گزرے گی، غالباً سعودی عرب سے، جس کا مطلب ہے کہ علاقائی تعاون اب چوائس نہیں بلکہ ان ممالک کی ضرورت بن جائے گا۔ عمان کی صورتحال مختلف ہے، اس کی ساحلی پٹی براہ راست بحیرہ عرب میں کھلتی ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز سے باہر ہے۔ اس طرح ایک ایسا راستہ فراہم کرتی ہے جو اگرچہ ایران کی پہنچ سے مکمل طور پر باہر تو نہیں ہے، مگر کم از کم اسٹریٹ آف ہرمز سے نہیں گزرتا۔ قطر زمین کے ذریعے گیس نہیں بھیجتا بلکہ اسے لکوڈ بنا کر سمندری جہازوں کے ذریعے برآمد کرتا ہے۔ قطر کی واحد زمینی سرحد سعودی عرب سے ملتی ہے، اور دونوں حکومتوں کے تعلقات ہمیشہ اچھے نہیں رہے۔ 2017 میں سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے قطر کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ کئی سال تک کشیدگی جاری رہی، اور پھر 2021 میں صلح ہو گئی۔ دوحہ کے لیے اپنی واحد پائپ لائن اسی ہمسائے یعنی سعودی عرب کے حوالے کرنا ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے، مگر قطر کا بائیکاٹ گلف ممالک کا واحد حالیہ اختلاف نہیں تھا۔
2026 में मिसाइलों के हमलों से कुछ ही पहले गल्फ की दो बड़ी मईशतों यानी सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान भी कशीदगी बढ़ रही थी, जो बहुत से लोगों को 2017 के कतर बहरान की याद दिला रही थी। जंग ने आर्जी तौर पर इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को पस मंजर में धकेल दिया है, मगर इसे ख़त्म नहीं किया है। खलीजी रियासतों में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं, मसलन ज़बान, मजहब, साहिल और बाज़ औक़ात मुश्तरका बैरूनी ख़तरात भी, मगर बहुत से मामलात में इनके दरमियान इख्तलाफ भी हैं, जैसे इस्लाम का सियासी तसव्वुर, ईरान और इसराइल से ताल्लुकात, यमन, सूडान और लीबिया के बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र, यहाँ तक कि तेल की पॉलिसी भी इख्तलाफ का बाइस बनती है। मुश्तरका ख़तरात हमेशा मुश्तरका हिकमत अमली पैदा नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मुकाबला भी रखते हैं। तेल के बगैर चलने वाली मईशत की तरफ बढ़ने की दौड़ में खलीजी ममालिक तकरीबन एक ही जैसे महदूद शोबों पर तवज्जो दे रहे हैं, जैसा कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सयाहत। हर मुल्क एक ही जैसे जदीद एयरपोर्ट बना रहा है, एक ही तरह गैर मुल्की सरमायाकारों को अपने मुल्क में लाना चाहता है, बड़े डेटा सेंटर्स कायम करना चाहता है और तेल के बगैर बनने वाले मुस्तकबिल का एक जैसा तसव्वुर पेश कर रहा है। और ये जंग इन इख्तलाफात को मजीद गहरा कर सकती है। कमज़ोर या तब्दील शुदा ईरान के साथ कैसे निपटा जाए, इसराइल से कितना फासला रखा जाए, अमेरिका पर किस हद तक एतमाद किया जाए और तुर्की का किरदार क्या होगा, इन सवालात का खलीजी रियासतों के पास कोई मुश्तरका जवाब नहीं है। दिफाई साजो सामान के नए ज़खायर हासिल करने की दौड़ भी पड़ोसी ममालिक को एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा कर देगी, क्योंकि सब एक ही जैसे सप्लायर से वही डिफेंस सिस्टम्स हासिल करना चाहेंगे। जंग के असरात इन ममालिक के गैर मुतवक्का गोशों तक भी पहुँच सकते हैं। आर्किटेक्चर को ही ले लें, इस खित्ते के शहर ऊंची शीशे वाली इमारतों के लिए मशहूर हैं, लेकिन मिसाइल हमलों के दौरान जारी होने वाली हिदायत ये थी कि लोग खिड़कियों से दूर रहें, यानी 40वीं मंजिल पर फर्श से छत तक शीशे की बनी हुई दीवार कोई महफूज पनागाह नहीं रही है। मुमकिन है कि 2026 के बाद खलीजी शहरों की तामीर का अंदाज ही बदल जाए। फिर एक सवाल है जिसे कोई पूछना ही नहीं चाहता, और वो ये है कि जब अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ गैर यकीनी साबित हो गया हो और इसराइल एटमी ताकत के साथ ज़्यादा जारहाना मूड में नज़र आ रहा हो और ज़ख्मी ईरान भी मुमकिन तौर पर अपने एटमी प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा हो, तो खलीजी ममालिक के अपने एटमी प्रोग्राम की मंतक को नज़रअंदाज करना शायद मुश्किल होता जाएगा। सऊदी अरब पहले ही कह चुका है कि ईरान जो हासिल करेगा वो भी वही कुछ हासिल करना चाहता है। अगर ये सोच जंग से पहले मौजूद थी तो हालिया वाक़यात ने इसे मज़ीद मजबूत कर दिया है। एक मिसाल कुवैत की है जो ये साबित करती है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी इनसिक्योरिटी का एहसास किसी रियासत के साथ क्या करता है। इराक़ के हमले के बाद खौफ ने कुवैत की पॉलिसी ही बदल दी थी। दौलत बैरून मुल्क मुंतकिल हो गई, सरमायाकारी कम हो गई और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता चला गया। नतीजा ये निकला कि तेल से माला माल और खित्ते के अमीर तरीन ममालिक में शामिल होने के बावजूद शदीद गर्मी का सामना करने वाला ये मुल्क बिजली की कमी जैसे मसाइल से दो चार हो गया। ब्लूमबर्ग ने मज़ीद लिखा है कि ये जंग अगर कल ही ख़त्म हो जाए तब भी गालिब इम्कान है कि खलीजी खित्ता अब बदल चुका है। ये तब्दीली कितनी गहरी और कितनी देर पा होगी, इसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि जंग कितनी देर जारी रहती है और इस दौरान कितना नुकसान होता है।